حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل اور اہم استغفار یہ ہے کہ بندہ کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد و وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں اپنے ہر قسم کے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے آپ پر تیری نوازشات کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا مجھے معاف فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص یقین و ایمان کے ساتھ صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے، پھر مر جائے اور لازمت جنت میں داخل ہوگا، اور اگر شام کے وقت یہ کلمات یقین و ایمان کے ساتھ کہے اور مر جائے تو لازماً جنت میں داخل ہوگا۔ سنن نسائی۔ حضرت حلال بن یسف سے منقول ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے قبل کون سی دعا زیادہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، یہ دعا زیادہ پڑھتے تھے، اے اللہ میں ان گناہوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں کر چکا ہوں، اور ان گناہوں کے شر سے بھی جو ابھی نہیں کیے۔ سنن نسائی 5525۔ حضرت حلال بن یسف نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا زیادہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے ان کاموں کے شر سے جو میں کر چکا ہوں اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے ابھی تک نہیں کیے۔ سنن نسائی 5526۔ حضرت فروہ بن نوفل نے کہا، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں کر چکا اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ سنن نسائی 5527۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں اپنے ناکردہ گناہوں کے شر سے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں۔ سنن نسائی 5528۔